یعنی استغفار کرنے سے نہ صرف گزشتہ گناہ معاف ہوں گے بلکہ یہ جو گناہوں کی عادت پڑ چکی ہے یہ بھی چھوٹ جائے گی۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی خاص گناہ ہوگا یا شاید عمومی گناہوں کی بات ہو رہی ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو استغفار کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ استغفار کیا تھا پھر گناہ ہو گیا مجھ سے۔ آپ نے فرمایا پھر استغفار کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر استغفار کیا تھا پھر گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو پھر استغفار کر لو۔ جب چوتھی مرتبہ یوں ہی آپ نے ارشاد فرمایا نا تو وہ اس کے چہرے پہ حیرت کیا تاثرات دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تک استغفار کرتے رہو یہاں تک کہ شیطان رسوا ہو جائے۔ یعنی یہ جو استغفار بار بار کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شیطان نے جو اللہ کو چیلنج دیا تھا نا کہ اے اللہ تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسموں میں ان کی جان ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے چیلنج کا جواب اللہ نے یہ نہیں دیا کہ میرے بندے گمراہ نہیں ہوں گے یا میرے بندے بڑے، اللہ نے فرمایا میں انہیں اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، مغفرت مانگتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اب جب شیطان اتنی محنت کرتا ہے، اتنی پلاننگ کرتا ہے اور بالآخر ہم سے گناہ کروا لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد ہم معافی مانگ لیتے ہیں، اس کی ساری کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے اور وہ چیلنج ہار جاتا ہے۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود وہ چیلنج ہار جاتا ہے، وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ چیلنج میں ہارنا کیا ہوتا ہے؟ رسوائی ہوتی ہے۔ آپ کسی کو کہیں چیلنج کریں، دعویٰ کریں کہ ایسا ہوگا اور ویسا نہ ہو تو یہ رسوائی ہے نا۔ تو شیطان رسوا ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔